حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں خوشحال ہونا چاہتا ہوں، میری حالت بہت بری ہے، خوشحالی طلب کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں بہت تنگ دست ہوں، کھانے پینے کی بھی بڑی تکلیف ہے، میرے لیے آپ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے جو باغات ہیں، کھیت ہیں، وہاں پر بڑی پریشانی ہے، پھل وغیرہ نہیں لگ رہے ہیں، بارش وغیرہ کی کمی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد وغیرہ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا، جو بھی آدمی آیا اور آپ سے کوئی عمل معلوم کیا اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، خوشحالی کو لانے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، مال میں برکت کے لیے، آپ نے سب کو ایک ہی ٹیبلٹ دے دیا، آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتا دیا کہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، بارش بھی برسائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، کھیتی باڑی کے سارے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ ایک ایسا کیپسول ہے یہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایک ایسا کیپسول ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ استغفروا ربکم، لہذا استغفار کو ہمیں لازم پکڑ لینا چاہیے، روزانہ صبح میں شام میں 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے، روزانہ صبح میں 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، صبح میں بھی شام میں بھی، روزانہ کا آپ معمول بنا لیجئے۔ 40 دن آپ کر کے دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طرح کا انقلاب آ جائے گا، کیسی برکت والی زندگی آپ کو نصیب کرے گا۔